السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ حمیرہ اصغر کی تدفین تو ہو چکی ہے، لیکن انفارچونیٹلی رومرز اور گندی غلیظ باتیں ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی۔ اب ایسے میں اس وقت میں نے آپ کے ساتھ دو انتہائی اہم خبریں جو ہیں وہ شیئر کرنی ہیں، کیونکہ میں نے آپ سے پرومس کیا تھا کہ جب اس کیس کے اندر کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ڈیولپمنٹ اب یہ ہے کہ ان کے جو گیجٹس، جو ان کے موبائل فونز تھے، کتنے تھے ایگزیکٹ تعداد میں، اور ان کے فون کے علاوہ جو ان کا لیپ ٹاپ تھا جو پولیس نے اپنی حراست میں لیا تھا، فائنلی اس کو کھول لیا گیا ہے۔ اس کے اندر سے کس کس کا ڈیٹا نکلا ہے، آخری بار کس کس سے بات چیت ہوئی ہے، کس کس کے ساتھ چیٹ ہوئی ہے، ان افراد کو پولیس نے اپنے پاس بلا کے ان کے بیانات بھی قلم بند کر دیے ہیں۔ یہ ساری تفصیل آج کے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم خبر میں نے آپ کو بتانی ہے کہ ایک اور درخواست گزار نے جو ایک درخواست دی تھی کہ حمیرہ اصغر جو ان کی طبعی موت نہیں ہے بلکہ ان کو قتل کیا گیا ہے، اس شہری کا بھی پولیس نے پتہ لگا لیا ہے کہ ایگزیکٹلی وہ کون نکلا ہے اور اس نے یہ سب کیوں کیا ہے، اور کیا واقعی اس میں کوئی حقیقت اور صداقت ہے۔ ان سب چیزوں پہ بات ہوگی، تو چلیے جناب شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو۔ تو چلیے جناب، حمیرہ اصغر کی موت کی جو روٹ کاز ہے وہ جاننے کے لیے اب فائنلی جو طریقے اپنائے جا رہے ہیں اس میں ایک بڑی پیش رفت جو سامنے آئی ہے، وہ اچھی بات یہ ہو گئی ہے کہ حمیرہ اصغر کے جو موبائل فونز تھے، جو ان کی گیجٹ تھی، جو ان کا لیپ ٹاپ تھا، وہ اداروں نے اپنی تحویل میں لے لیا تھا، لیکن ان کو کھولنے میں بڑی مشکل پیش آئی تھی، کیونکہ اکثر جو ایپل کے گیجٹس ہوتے ہیں ان کا پاسورڈ اگر آپ کو نہ پتہ ہو تو جو ریئل آنر ہے اس کے علاوہ اس کو کھولنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے میں وہاں پر ایک ڈائری ملی پولیس کو جس کے اندر تمام پاسورڈز جو لکھے ہوئے ہیں وہ مل گئے۔ پولیس کے مطابق ان کو حمیرہ اصغر کی موت کے بعد ان کے فلیٹ سے اپنی تحویل میں لی ہوئی چیزوں میں 3 موبائل فونز ملے، اس کے علاوہ ایک ٹیبلٹ ملی اور ایک لیپ ٹاپ ان کو ملا تھا جو اس وقت انہوں نے اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ اور حمیرہ اصغر کی جو پراسرار موت ہے اس کے معاملے پر پولیس نے تفتیش کا دائرہ کار جو ہے وہ بڑھا دیا، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں نے یہ باتیں کی تھیں کہ جناب ان کا قتل ہوا ہے۔ پھر ان کے بھائی نے، حمیرہ اصغر کے بھائی نے قتل کے بارے میں جو ہے نشاندہی کی تھی، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ پولیس کا یہ جو بیان آیا ہے کہ جی ہم تو کنڈی توڑ کے، دروازہ توڑ کے اندر داخل ہوئے تھے، اس کا مطلب ہے کہ لاک اندر سے ہوا تھا۔ تو اس میں ان کے بھائی کا سوال یہ تھا کہ کسی اور کے پاس بھی تو فلیٹ کی چابی ہو سکتی ہے، کوئی آ کے قتل کر کے پھر چابی لگا کے لاک کر کے جا بھی تو سکتا ہے۔ اسی طرح ایک نامعلوم شہری نے بھی اس طرح کی ایک درخواست دی تھی جس میں ان کا یہ دعویٰ تھا کہ جو حمیرہ اصغر ہیں ان کا جناب جی کسی ڈاکٹر کے ساتھ چکر تھا جس کا نام ڈاکٹر سیرم بتایا جا رہا ہے، الوؤں والی باتیں۔ بہرحال معذرت کے ساتھ کہ میں یہ ورڈز بول رہی ہوں، مطلب سیرم تو ویسے اول تو بات یہ ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ وہ کون سا ڈاکٹر سیرم ہے، سیرم تو نام ہی نہیں کوئی ہوتا۔ بہرحال یہ بات کی گئی اور پھر اس کے بعد پولیس جو ہے اس نے تفتیش کا دائرہ کار جو ہے بڑھا دیا۔ اس کے بعد پولیس نے مرحومہ کے جو 3 موبائل فونز، ایک ٹیبلٹ اور ایک لیپ ٹاپ جو تھا وہ اپنے پاس تو رکھ لیا، لیکن اس کا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پاسورڈ نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد فائنلی ان کو وہاں سے ایک ڈائری ملی، ڈائری کے اوپر لکھے ہوئے تمام پاسورڈز ملے، وہاں سے انہوں نے سارا ڈیٹا حاصل کیا۔ لیپ ٹاپ کو کھولا سب سے پہلے اور پھر وہاں سے ان کو ڈیٹا جو ہے وہ مل گیا۔ پولیس حکام کا اب کہنا کیا ہے، یہ تمام چیزوں کو اپنی تفتیش میں کے دائرہ کار میں لانے کے بعد اور ان تمام چیزوں کو اوپن کرنے کے بعد پولیس حکام کا کہنا یہ ہے کہ تمام الیکٹرانک گیجٹس کے پاسورڈز ڈائری میں باقاعدہ طور پر تحریر شدہ حالت میں ہمیں ملے، جس کی مدد سے آلات تک رسائی جو ہے وہ ہماری ممکن ہوئی۔ ان گیجٹ سے اداکارہ کی روزمرہ کی سرگرمیوں، رابطوں اور پیغامات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ چلے کہ بھئی اس نے آخری کال واقعی کس کو کی تھی، اور کون کون سے لوگ تھے جو لگاتار چیٹس میں تھے، کون کون سے لوگ تھے جو لگاتار ان کے ساتھ رابطے میں تھے۔ اگر خدا نخواستہ جس طرح سے اس طرح کی باتیں بھی سامنے آئیں کہ جناب وہ کوئی فارم ہاؤس تھا جہاں پر وہ پارٹی کرنے کے لیے جاتی تھیں، 2 سال سے کسی ڈاکٹر سیرم کے ساتھ چکر تھا، پھر یہ بھاد اڑائی گئی کہ جناب ان کا منشیات کی وہ عادی تھی، پتہ نہیں کیا کیا باتیں، یعنی مرنے والا تو بیچارہ مر جاتا ہے لیکن دنیا اپنی باتیں کرنے سے باز نہیں آتی۔ بہرحال پولیس نے ان کے گیجٹس میں سے جو لاسٹ 2 پرسنز تھے ان کے تک جو ہے ان تک رسائی کی، اور ان 2 افراد کو نہ صرف پولیس اسٹیشن بلایا بلکہ ان کے بیانات کو قلم بند کیا، جبکہ مزید 2 افراد کو تفتیش کے لیے انہوں نے بلایا ہے، یعنی ٹوٹل ملا کے ہو گئے 4 بندے۔ پولیس کے مطابق اداکارہ کے چند افراد سے مسلسل رابطے تھے جن کی شناخت اور کردار کی جانچ کی جا رہی ہے کہ ایگزیکٹلی وہ کون لوگ تھے۔ اب تفتیشی ذرائع جو ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اداکارہ کا ایک جم ٹرینر کے ساتھ رابطہ تھا، اس کے علاوہ ان کا اپنے ایک بیوٹیشن کے ساتھ رابطہ تھا جس سے معمولات کے متعلق ان کی بات جو ہے وہ ہوتی رہتی تھی۔ پولیس نے ان دونوں افراد کو، جو ایک ان کے جم ٹرینر اور ایک ان کے بیوٹیشن،
ان دونوں سے جناب معلومات لینے کا فیصلہ کیا ہے کہ وہ لگاتار ان کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پہ باتیں ہو رہی تھیں، تو ان سے ان کی زندگی کے حال احوال کا اور آگے کے لوگوں کا اور کچھ ایسی خفیہ باتیں جو شاید وہ فون سے نہ حاصل کر پائیں تو اس کا بھی ان کو پتہ چل جائے گا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بارے میں آلریڈی آپ کو بتا چکی ہوں کہ جو ان کی باڈی ہے وہ ایڈوانس سٹیج پہ جا چکی ہوئی تھی اور اس کی وجہ سے جو ہے کیڑے پڑ گئے ہوئے تھے لاش کے اندر۔ فی الحال کوئی فیصلہ کن نتیجہ تو حاصل نہیں ہوا، جس کے بعد پولیس جو ہے وہ تکنیکی شواہد اور ذاتی رابطوں کی بنیاد پر تفتیش کو جو ہے وہ آگے بڑھا رہی ہے۔ پولیس اداکارہ کے بینک اکاؤنٹس کی بھی مکمل جانچ پڑتال کرے گی تاکہ کسی مالی لین دین یا دباؤ کے پہلو کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ پولیس نے اب تک تمام کڑیوں کو جوڑنے کی کوشش کی ہے تاکہ ان کی موت کی اصل وجوہات جو ہیں وہ سامنے آ سکیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت ہی اہم خبر حمیرہ اصغر کے متعلق آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے ایک شہری نے ایک درخواست دی تھی جس میں ان کا کہنا یہ تھا کہ حمیرہ اصغر کی جو موت ہے وہ طبعی موت نہیں ہے بلکہ ان کو قتل کیا گیا ہے۔ تو اس کے اوپر بھی پولیس نے تفتیش کا دائرہ کار بڑھاتے ہوئے اس درخواست گزار سے پوچھا اور اس کے بعد جو اس کیس کا ڈراپ سین ہوا اور ایگزیکٹلی جس نے یہ درخواست دی تھی وہ کون نکلا اور کس طرح سے وہ اپنے بیان سے مکر گیا اور پورا معاملہ کیا پیش آیا، وہ بھی میں آپ کے سامنے ڈیٹیل رکھتی ہوں جناب۔ لیکن جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ حمیرہ اصغر کی اب تدفین کر دی گئی ہے۔ 8 سے 10 ماہ پرانی لاش جو ہے جو سارا معاملہ، اور پھر وہ لاہور آئی اور پھر جس طرح سے ان کے پیرنٹس نے پہلے کہا کہ ہم نے نہیں قبول کرنا، پھر کہا دفنا دو، پھر کہا کہ جی میڈیا جھوٹ بول رہا ہے، پھر بلایا، پھر انہوں نے کہا جی ہم چھپا کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھے اور فائنلی لاش جو ہے وہ یہاں پہنچی اور پھر اس کے بعد ان کو دفنایا۔ اب اس کے اوپر ہوا کیا کہ ایک شخص نے عدالت کے اندر مقدمہ درج کروا دیا اور اس نے اپنی ایک درخواست جمع کرائی جس میں اس نے اداکارہ کے قتل ہونے کا دعویٰ کیا۔ یہ جو شخص تھا جس نے یہ درخواست کروائی اس کا نام تھا جناب شاہزیب سہیل۔ اب یہ جو شاہزیب سہیل نامی شخص تھا اس نے درخواست کے اندر یہ موقف اپنایا تھا کہ حمیرہ کے والدین کا اس سے قطع تعلق کرنا حیران کن بات ہے۔ درخواست میں اس نے کہا کہ پولیس نے واقعے کو تشویشناک بتایا ہے اور ایک معروف شوبز شخصیت ہونے کی وجہ سے یہ سماج سے جڑا ایک اہم کیس بن چکا ہے۔ شہری نے استدعا کی کہ اس بہیمانہ موت پر اداکارہ کے اہل خانہ کو بھی شامل تفتیش کیا جائے اور یہ طبعی موت نہیں بلکہ قتل ہے، اس میں اس نے کہا کہ اس پہ تحقیقات کرائی جائے۔ پولیس نے جناب اب بتایا کہ جو شکایت کنندہ تھا اس نے جو درخواست دی تھی، درخواست کے نیچے جو اس نے اپنا موبائل نمبر دیا تھا، وہ جب تفتیش کی گئی پتہ چلا کہ وہ تو جعلی نمبر ہے اور وہ فون نمبر جو دیا گیا تھا وہ ایگزیکٹ اس درخواست گزار کا نہیں تھا بلکہ وہ آگے سے کسی دیہاتی خاتون کا نمبر آ گیا۔ پولیس نے جب کال کی تو وہ بیچاری ایک ان پڑھ عورت جو ہے وہ آگے سے بولتی تھی اور وہ کہتی تھی کہ جناب کون ہو، کتھوں گل کر رہے ہو، کدے نال گل کرنی ہے۔ پولیس حکام کا کہنا یہ ہے کہ درخواست گزار جو ہے وہ نامعلوم تھا، وہ کون تھا، وہ کیوں ایسی حرکت کر گیا، کوئی پتہ نہیں، کوئی سراغ نہیں لگا اور ان کی فراہم کردہ ذاتی معلومات جو ہیں انہوں نے کہا کہ وہ جھوٹی ہیں۔ پولیس حکام نے یہ نہیں بتایا کہ درخواست کے اوپر کسی قسم کی کارروائی کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مرنے والا مر جاتا ہے۔ رومرز اڑانے والے جو ہیں وہ ایسی رومرز اب پھیلا رہے ہیں، کوئی نشے کا الزام لگا رہا ہے، کوئی پارٹی کرنے کا الزام لگا رہا ہے، کوئی ڈاکٹر سیرم بنا کے بیٹھا ہوا ہے اور کچھ لوگ تو اس قدر اخلاق سے گری ہوئی باتیں کر رہے ہیں کہ شوبز کے تو سارے لوگ خراب ہوتے ہیں اور اس کا بھی کسی کے ساتھ چکر ہوگا، ڈرگز لیتی ہوگی اس لیے مر گئی۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا شوبز کے لوگ دنیا سے نہیں جاتے؟ یا کوئی بھی ذی روح انسان جو اس دنیا میں آیا کیا اس کی حادثاتی موت نہیں ہو سکتی؟ یا خدا نخواستہ جوان اموات نہیں ہوتی؟ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ جو عام لوگوں کی ڈیتھس ہوتی ہیں وہ ہائی لائٹ نہیں ہوتی، لیکن اس طرح کے جو نامور لوگ ہوتے ہیں یا جو تھوڑا بہت نام کمایا ہوا ہوتا ہے یا وہ تھوڑے فیملیئر ہوتے ہیں، اگر ان کی موت اچانک سے ہو جائے تو لوگ اس کو ایک نیوز بنا لیتے ہیں، وہ نیوز ہیڈ لائن بن جاتی ہے اور ظاہری بات ہے کہ سب لوگ جاننا چاہتے ہیں۔ جو شوبز کے لوگ ہوتے ہیں وہ ایک قسم کے پبلک پراپرٹی بھی ہوتے ہیں تو لوگ ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی کی کردار کشی کرنا شروع کر دیں، آپ سوچیں کہ ایک خاتون جس کی بیچاری کی اپنے گھر میں 10 مہینے 9 مہینے پہلے ڈیتھ ہو گئی، 10 مہینے میں اس کی لاش کے اندر کیڑے پڑ گئے اور اس کی روح کو کم از کم اب آپ جو ہے نا سکون پہنچائیں۔ اگر آپ کے دماغ میں کوئی گندی بات آتی ہے تو کم از کم ایک مرتبہ دعائے مغفرت کر دیں اس کے لیے، فاتحہ پڑھ دیں اس کے لیے، بجائے اس کے کہ کوئی ڈاکٹر سیرم بنا لیں اور کوئی ادھر کا بنا لیں اور کوئی ادھر کا بنا لیں۔ یہ کام پولیس کے اوپر چھوڑ دیں۔ بہرحال آج کے لیے اتنا ہی، جیسے اس میں فردر ڈیولپمنٹ ہوگی تو پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور جو ڈیٹیلز اب مزید سامنے آئیں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔